کا مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک الحمدللہ وہی ہے، اسی مسلک پر ہم قائم ہیں جس مسلک پہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں قائم رکھا، اور اعلیٰ حضرت کا وہی مسلک ہے جس مسلک پہ صدیق اکبر تھے، عمر فاروق اعظم تھے، عثمان ذو النورین تھے، مولائے کائنات تھے، حسن حسین تھے، اسی مسلک کو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ اہم باتیں ہیں، ان پہ قائم رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علماء اہل سنت سے وابستگی عطا فرمائے۔ آج ہوشیار کیوں بن گئے لوگ، گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا، چاہے وہ انگلش پڑھ گئے، چاہے وہ ہندی پڑھ گئے، کچھ بھی پڑھ گئے، پھر انہوں نے مولاناؤں کو باتیں بتانا شروع کر دی۔ بولے اب تو ہم خود ہی نکال لیں گے مسئلہ، اب تو ہم خود ہی اتنے قابل ہو گئے۔ پھر کہنے لگے ہم سے کوئی مولانا بات کر کے دکھائے، تو یہ گھمنڈ تو آپ سے زیادہ مسٹر ابلیس کو تھا، علم کا بہت قابل تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، لیکن دیکھا کہ وہ کیسے گمراہ ہوا، کیسے گمراہ ہوا۔ اتنی عزت، اتنا مرتبہ اللہ نے اسے دیا کہ زمین سے اسے آسمانوں میں، یہاں تک کہ فرشتوں کا معلم بنا دیا، اور جب اس کا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے اسے چڑ پیدا ہوئی تو اللہ نے اسے مردود کر دیا، اسے گمراہ کر دیا۔ تو کوئی بھی مسئلہ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ پڑھانے والا بہترین اہل سنت والجماعت کا عالم معلم ہے۔ قرآن ہے، قرآن ایک ہی ہے، اسی قرآن کو وہابی پڑھتے ہیں، قادیانی پڑھتے ہیں، رافضی پڑھتے ہیں، شیعہ پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو وہی۔ لیکن اشرف علی تھانوی کے چیلے چپاٹوں سے قرآن پڑھنے والے گمراہ، علی احمد قادیانی کے ماننے والوں سے قرآن پڑھنے والے گمراہ، کسی بھی آگ دور میں چلے جاؤ، یہ قرآن ہے۔ قرآن اکیلے کیا سمجھ میں آئے گا اگر پڑھانے والے کا عقیدہ خراب ہو؟ اس سے اگر قرآن پڑھ لیا جائے پھر بھی عقیدہ خراب ہوگا۔ پڑھانے والا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ کے مسلک کا ہوا تو آپ کے اندر عشق رسول کی چاشنی پیدا کر دے گا، اور پھر آپ ہر موقع پر، ہر موڑ پہ کہو گے قرآن پڑھا کیا ہے، گویا کہ پورے قرآن